موت کا فرشتہ ہے ملکُ الموت، ٹھیک ہے، وہ روح نکالتا ہے، لیکن ایک ہی وقت میں بہت سارے لوگ فوت ہو رہے ہوتے ہیں۔ یہ ان سب کی روح ایک ہی وقت میں کیسے نکالتا ہے؟ یا قیامت کے روز جب اتنے زیادہ لوگ مریں گے، وہ ان سب کی روحیں ایک ساتھ کیسے نکالے گا؟ ایک اور سوال یہ ہے کہ اس فرشتے کی روح کیسے نکالی جائے گی؟ ہم ملک الموت کی روح خود نکالیں گے جب وہ تمام انسانوں کی روحیں نکال چکے گا۔ کیا موت کے وقت وہ مجھے بہت خوفناک شکل میں نظر آئے گا یا ایک دوست کی طرح دکھائی دے گا؟ یہ ایک ایسی بات ہے جس کے بارے میں بہت سے لوگ واقعی تجسس میں رہتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ اکبر۔ قرآن کریم کے ایسے موضوعات جو شاید آج سے پہلے آپ نے کبھی نہ سنے ہوں گے، تو آپ کے ایمان کو تازہ کرنے کے لیے وقت کو ضائع کیے بنا ویڈیو کو شروع کرتے ہیں، اور میرا ایمان ہے اگر یہ ویڈیو آپ نے مکمل دیکھ لی تو انشاءاللہ تعالی آپ کی زندگی بدل جائے گی۔ ایک ایسا نام ہے جس سے لوگ خوف زدہ ہیں کیونکہ اس کا تذکرہ موت کا تذکرہ سمجھا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر میں آپ سے کہوں کیا آپ میکائیل علیہ السلام سے ملنا پسند کریں گے، اسرافیل علیہ السلام سے یا جبرائیل علیہ السلام سے، تو آپ کیا کہیں گے؟ کوئی مسئلہ نہیں، ٹھیک ہے، آپ ان فرشتوں سے ملنا چاہیں گے۔ لیکن اگر میں کہوں کیا آپ ابھی اس کمرے میں موت کے فرشتے سے ملنا چاہیں گے، تو آپ کیا کہیں گے؟ شاید آپ کا جواب ہوگا نہیں، کیا ان سے بعد میں مل سکتا ہوں؟ میرا مطلب ہے لوگ ان سے بھاگتے ہیں کیونکہ ان کا کام روح نکالنا ہے۔ اگر آپ پوچھیں اللہ تعالیٰ خود روح کیوں نہیں نکالتے، کیا انہیں فرشتے کی ضرورت ہے، تو اس کا جواب کیا ہوگا؟ بدیع الزماں سعید نوروسی، مشہور مسلم اسکالر، اپنی تفسیر رسائل النور میں اس سوال کا ایک اچھا جواب دیتے ہیں۔ حقیقت میں روح کون نکالتا ہے؟ ہم کہتے ہیں کہ موت کا فرشتہ، لیکن در حقیقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی روح نکالتے ہیں۔ ٹھیک، جب کسی کا کوئی پیارا فوت ہوتا ہے، وہ موت کے اچھے پہلو کو نہیں دیکھتا اور مایوسی میں وہ شکوے کرنے لگتا ہے۔ اب ہوتا کیا ہے؟ اس کے شکوے براہ راست اللہ تعالیٰ سے ہوں گے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ اپنی رحمت سے اس نے موت کے فرشتے کو درمیان میں واسطہ بنا دیا تاکہ شکوے اور شکایات اس فرشتے سے ہوں، براہ راست اللہ تعالیٰ سے نہ ہوں۔ ملک الموت کے متعلق ایک روایت میں آتا ہے کہ ملک الموت نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا، یا الہ العالمین، روح قبض کرنے کی کام کی وجہ سے آپ کے بندے مجھ سے ناراض ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں بیماریاں اور آفات پیدا کر دوں گا جو ملک الموت اور اس انسان کے درمیان حائل ہو جائیں گی۔ مثال کے طور پر آپ کا بیٹا کیوں فوت ہوا؟ کینسر سے، یا فلاں بیماری کی وجہ سے، یا فلاں بیماری کی وجہ سے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اب اعتراض بیماری پر ہوتا ہے۔ اور کیا ایک شخص کو موت کے وقت ٹریفک حادثہ پیش آ جاتا ہے، آپ تمام اعتراض اس حادثے پر کرتے ہیں یا اس بیماری پر، نہ کہ اللہ کی ذات پر۔ اعتراض اللہ تعالیٰ پر نہیں کیا جاتا، نہ ہی یہ موت کے فرشتے پر کیا جاتا ہے۔ بھائیو، اگر یہ ایسا نہ ہوتا ہم ایک بڑی مصیبت میں پڑ جاتے۔ دوسرے لفظوں میں، اگر موت یا آفت آنے پر یہ اعتراضات براہ راست اللہ تعالیٰ کی ذات پر ہوتے تو معاذ اللہ یہ اس شخص کے ایمان سلب ہونے کا سبب بن سکتا تھا۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کی رحمت کو دیکھیں۔ تو موت کا فرشتہ لوگوں کی روح کیسے قبض کرتا ہے؟ بھائیو ذرا سوچیں، ہم کس چیز کے بارے میں بات کر رہے ہیں؟ اس دنیا میں ہمارا آخری لمحہ یا اگلے جہاں میں جانے کے بعد کا پہلا مرحلہ موت کا فرشتہ کیسے آئے گا؟ وہ آپ کے سامنے کس شکل میں ظاہر ہوگا؟ کیا موت کے وقت مجھے تکلیف ہوگی؟ بہت سے لوگوں کو ان سوالات کے بارے میں تجسس ہوتا ہے۔ وہ نیک لوگوں کی روح نہایت آرام سے قبض کرے گا اور بدکاروں کی روح ایسے قبض کرتا ہے جیسے ایک باریک کپڑے کو کانٹے دار جھاڑی سے کھینچا جائے۔ تو موت کا فرشتہ ہر ایک کی جان ایک ہی طریقے سے نہیں نکالتا۔ ویسے ہمیں غلط نتیجہ اخذ نہیں کرنا چاہیے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ فلاں بڑا دیندار انسان تھا، لیکن موت کے وقت اس نے بہت تکلیف اٹھائی، اس کی جان بہت مشکل سے نکلی، وہ چیخ اور چلا رہا تھا۔ بھائی، ہم ظاہری حالت دیکھ کر فیصلہ نہیں کر سکتے، ہم موت کی حقیقی تکلیف یا راحت کو نہیں دیکھ سکتے۔ مثال کے طور پر بہت سے نیک لوگوں کو بہت خوفناک طریقے سے موت آتی ہے۔ ہم اس صورت میں کیا کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں یعنی یہ نیک انسان نہیں تھا، جو ہمیں دکھائی دیتا ہے وہ موت کا لمحہ ہے۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ موت کے وقت آپ کیسے نظر آتے ہو، ہم جان نکلتے وقت تکلیف ہونے یا نہ ہونے کو محسوس نہیں کر سکتے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے متعلق ایک بہت خوبصورت روایت ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ملک الموت سے کہا، میرے سامنے اس شکل میں ظاہر ہو جس شکل میں تم برے لوگوں کی روح قبض کرتے ہو۔ ملک الموت نے عرض کی، آپ برداشت نہیں کر سکیں گے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اصرار کیا کہ نہیں، میں اسے برداشت کر سکتا ہوں۔ ملک الموت نے کہا، دوسری طرف منہ کیجیے۔ ابراہیم علیہ السلام نے دوسری طرف منہ کیا تو ملک الموت ان کے سامنے ایسے شکل میں ظاہر ہوئے، ایک انتہائی سیاہ
اور تاریک ہیولا جس کی داڑھی اور سر کے بال ملے ہوئے تھے، جو سیاہ کپڑوں میں ملبوس تھا، اس کے منہ اور ناک سے آگ کے شعلے اور دھواں نکل رہا تھا۔ وہ اسے دیکھ کر برداشت نہیں کر پائے اور بے ہوش ہو کر گر گئے۔ بھائیوں، اگر ہم اللہ کو راضی نہ کر سکے تو ممکن ہے کہ ہمیں کچھ ایسا ہی منظر دیکھنے کو ملے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ہوش آیا اور انہوں نے ملک الموت کو اس کی پہلی شکل میں دیکھا تو وہ فرمانے لگے، اگر گناہگار انسان کو تمہاری وہ شکل دکھانے کے علاوہ کوئی اور عذاب نہ بھی دیا جائے تو وہی سزا کافی ہے، تمہارا وہ حلیہ اس کے لیے سزا کے طور پر کافی ہے۔ سبحان اللہ۔ پھر ابراہیم علیہ السلام نے فرشتے سے کہا، اب مجھے وہ شکل دکھاؤ جس شکل میں آپ نیک لوگوں کی روح قبض کرنے جاتے ہو۔ جب انہوں نے فرشتے کو ایک انتہائی خوبصورت شکل میں دیکھا تو فرمانے لگے، نیک لوگوں کے لیے انعام کے طور پر آپ کو اس خوبصورت شکل میں دیکھ لینا ہی کافی ہے۔ سبحان اللہ۔ ذرا سوچئے، کسی اور سزا کی ضرورت نہیں۔ یہ کیسا جملہ ہے؟ یہ کیسی شکل ہوگی کہ اس کے بعد کسی دوسری سزا کی ضرورت ہی نہیں؟ تو ہمیں اس سے کیا سبق حاصل ہوتا ہے؟ فرشتہ موت کے وقت ہر انسان کے پاس ایک جیسی شکل میں نہیں آتا۔ مثال کے طور پر اگر آپ جبرائیل علیہ السلام کو دیکھیں تو آپ کتنے خوش ہوں گے، آپ کو یقیناً بہت اچھا محسوس ہوگا، ہے نا؟ اگر آپ اللہ تعالیٰ کو راضی کر لیں تو جب آپ موت کے فرشتے کو اپنے سامنے دیکھیں گے آپ ایسی ہی خوشی محسوس کریں گے گویا آپ جبرائیل علیہ السلام کو دیکھ رہے ہوں۔ آپ خوفزدہ نہیں ہوں گے۔ در حقیقت اس وقت آپ وہ کچھ دیکھیں گے جس کے مطابق آپ نے اپنی ساری زندگی گزاری ہو۔ دوسرے لفظوں میں آپ کے جتنے بھی ایشوز ہیں، مذہب، اسلام یا موت کے فرشتے کے بارے میں تصورات اور احادیث، یہ سب سچ ہے، اس میں خوف زدہ ہونے کی کوئی بات نہیں ہے۔ موت کا فرشتہ آپ کے ایمان کا ثبوت ہے۔ آپ پرسکون ہو جائیں گے، آپ خوش ہو جائیں گے، آپ پرسکون محسوس کریں گے، خاص طور پر اگر آپ نے مناسب طریقے سے زندگی گزاری ہو۔ خوف، فکر یا پریشانی کے بجائے آپ خوشی محسوس کریں گے، کیونکہ آپ فرشتے کو ایک انتہائی خوبصورت شکل میں دیکھیں گے اور وہ آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ابدی بادشاہی کی طرف لے کر جائے گا۔ بھائیو، اگر کوئی امانت آپ کے سپرد کی جائے تو آپ اپنی پوری زندگی اس کی حفاظت کے لیے پوری کوشش کریں گے، ہے نا؟ اور جب آپ اسے محفوظ جگہ تک پہنچا دیں تو آپ پرسکون محسوس کریں گے۔ آپ نے ساری زندگی محنت کی ہے اپنے ایمان، اپنے یقین کی حفاظت کی خاطر، اس قیمتی امانت کی حفاظت نے آپ کو کچھ تھکا دیا ہے، تو جب آپ موت کے فرشتے کو دیکھتے ہیں تو ایسا لگتا ہے جیسے آپ اپنے دوست کو دیکھ رہے ہوں۔ آپ اپنی امانت، اپنی روح اس کے سپرد کر دیتے ہیں، بالکل اسی طرح جیسے کسی قابل اعتماد محافظ کے سپرد کر دینا۔ موت کا فرشتہ کوئی ایسا فرشتہ نہیں ہے جس سے ڈرا جائے، بلکہ ایک عظیم فرشتہ ہے جس سے محبت کی جائے۔ ذرا غور کریں، ہم میں سے اکثر لوگوں کی زندگی میں کچھ ایسا وقت ہوتا ہے جب ہم بہت سے گناہوں کا ارتکاب کرتے ہیں، پھر آپ میں تبدیلی آتی ہے نا؟ اگر موت کا فرشتہ اس وقت آ جاتا جب آپ ان سب گناہوں کے درمیان تھے، یہاں تک کہ اس دلدل سے نکلنے کو بھی تیار نہ تھے، یہ سوچ کر کے آپ مزے کر رہے ہیں، اگر وہ اس وقت اس شکل میں آ جاتا جیسا کہ ابراہیم علیہ السلام کے پہلے واقعے میں آیا، انتہائی خوفناک شکل میں، تو یہ بہت بری صورتحال ہوتی۔ الحمدللہ اللہ رب العزت نے ہمیں توبہ کرنے کا موقع عطا فرمایا اور ہم نے توبہ کر لی، لیکن کچھ لوگ بدقسمتی سے یہ موقع بھی ضائع کر چکے ہوں گے جبکہ انہیں اس کی توقع بھی نہ ہوگی۔ اللہ تعالی ہمیں ان جیسا بننے سے محفوظ رکھے۔